آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, آپ تحقیقات کریں. اگر ہم ثابت ہو جائے, اگر ہمارا گناہ ثابت ہو جائے, اگر 9 مئی کے کردار میں کے ثانی میں اگر ہمارا کوئی کردار ہے تو یقین آپ ہمیں چوکوں پہ پھانسی دے دیجیے گا. اگر ہم ثابت نہ ہوئے اور کوئی اور انوالو ہوا, یاد رکھیے گا میں جس عمران خان صاحب کو جانتا ہوں, وہ آپ سے بدلہ نہیں لے گا, وہ آپ کو معاف کر دے گا. دوستو یہ جملے ہیں علی امین گنڈا پور کے. کل انہوں نے اتنی دبنگ قسم کی جو ہے نا ایک بڑی اور زوردار قسم کی انہوں نے تقریر کی, وہ سپیچ سنی یار, بس میں کیا کہوں کہ اخیر کر دی انہوں نے. کہتا اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ گورنر راج لگا دے گا, اور کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ گورنر راج لگا دے گا, تو ہم اس گورنر راج کے, اس گورنر ہاؤس کے اوپر بھی قبضہ کر لیں گے, وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ بھی قبضہ کر لیں گے. مطلب اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ محاذ کس طرف نکل رہا ہے, یہ دیکھیں یہ کس طرف جو ہے نا, اگر یہ صورتحال پاکستان کی جا رہی ہے, بہت ہی اندھوناک اور خطرناک خوفناک یہ منظر پیش کر رہا ہے. یہ جو واقعات ہے, یہ جو ایک طرف دونوں طرف سے جو چل رہی ہے نا بیان بازی, بہت خوفناک قسم کا دوستو یہ منظر ہے. کہتا ہے علی امین گنڈا پور کہتا ہے اگر ہمیں خان صاحب ایک اشارہ دے دے, ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں, خان صاحب کو ہی باہر نکال لیں. ہمیں صرف یہ خان صاحب روک رہے ہیں یا اس آئین پاکستان روک رہا ہے. آپ نے کیا ہے, آپ ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, آپ خود کو محب وطن کہلاتے ہو. آپ کہاں کی محب وطن ہو؟ کہتے ہم نے جنگیں لڑی ہیں, ہم نے آزادی کی جنگیں لڑی ہیں, ہم نے اسلام کے لیے جنگیں لڑی ہیں, اور وہی خون آج بھی ہمارے اندر ہے. بتائیں آپ نے کون سی جنگ لڑی ہے؟ میں اپنے خیبر پختونخوا کے جو کارکن ہیں لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگائیں, پاکستان کا جھنڈا لگائیں, اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگائیں, اور کوئی آپ کا جھنڈا اتارے گا تو میں اس کے خلاف غداری کا مقدمہ کروں گا. مطلب اس کی اگر آپ کچھ اور تقریریں دیکھ لینا, یقین کریں ایسی خطرناک تقریریں کر رہے ہیں ہر طرف. ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں, ادھر یہ کر رہے ہیں, ادھر عمران خان بیانات دے رہے ہیں. مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ حالات جو ہے نا بے قابو ہوتے جا رہے ہیں, یا پھر ملک کس طرف جا رہا ہے یہ اس پہ سوچنا چاہیے. خیر یہ وہ کچھ جملے تھے جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں, اور بھی بہت سے جملے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے ایم پیز کو گورنر ہاؤس سندھ میں روکا. آپ جو ہے, میں اگر چاہوں تو گورنر ہاؤس سے وہاں سے آپ کو اٹھا کر یہاں خیبر پختونخوا میں لے آؤں گا, مجھے کوئی روک کر دکھائے. کہتے ابھی بھی کہتا ہوں اپنی اصلاح کر لو, اپنی اصلاح کر لو, ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اتنے خطرناک جملے ہیں, میں کیا بتاؤں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے یار. ابھی بھی وقت ہے. مطلب اس جملے پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جو علی امین گنڈا پور نے کہا کہ آپ ثانیہ جو 9 مئی ہے اس کی تحقیقات کروائیں. اگر ہم ثابت ہو جاتے ہیں ہمیں پھانسی دے دیجیے گا سب کے سامنے, ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی اور ثابت ہوتا ہے تو میں جس عمران خان کو جانتا ہوں, وہ اس ملک کے لیے سب کو معاف کر دے گا. تو میرے خیال میں یہی ہونا چاہیے. دیکھو جہاں یہ مسائل اڑے ہوئے ہیں اس کا بہترین حل ہے صاف اور شفاف تحقیقات ہو, ٹھیک ہے, اور مل بیٹھ کر اور اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور جو ہے باقی چھوڑے, یہ میرے خیال میں اسی ضد نام میں ہم ملک کو بدنام, اپنے ملک کو ختم نہ کریں, برباد نہ کریں, ملک کو تباہ نہ کریں. تو میں تو یہ کہتا ہوں مل جل کر بیٹھے اور اس بات پہ بیٹھے, اس پوائنٹ پر بیٹھے جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دیا جائے. اگر مل جل کے بیٹھتے ہیں تو یاد رکھیں دوستو, اس کا جو حق ہوتا ہے اس کو حق دیا جاتا ہے, پھر ہی انہیں اس مل بیٹھنے کا جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے. اب کسی پہ ناانصافی نہیں کرنی, بس یہ پوائنٹ ہے. باقی آپ دوستوں کی اس کے اوپر کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.